اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج کے اس درس میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 43 اور اس سے آگے کی آیتوں کی تفسیر کی جائے گی انشاءاللہ۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو احسانات کیے، یعنی جنگ بدر کے موقع پہ جو احسانات مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا، اس کو اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، ان احسانات کو، اور اس جنگ میں یعنی جنگ بدر میں کتنے معجزات رونما ہوئے وہ بھی آپ نے پڑھا اور آگے پڑھیں گے۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں تمہارے خواب میں ان کو تھوڑا دکھایا، یعنی جب اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے خواب میں انہیں کافروں کو کم دکھایا، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر اللہ ان کو زیادہ دکھاتا، لَفَشِلْتُمْ، تو تم کمزور پڑ جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اس معاملے میں، اس امر میں تم تنازع، اختلاف، بحث و مباحثہ کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اور لیکن اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے، بچا لیا، انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سینوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ کیا تفسیر اس کی ہے؟ میں نے بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے احسانات اس جنگ میں کیے، وہیں پہ ایک احسان یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ان کی جو تعداد تھی انہیں کم دکھایا۔ ان کی تعداد کے بارے میں، کتنی ان کی تعداد تھی، ایک حدیث ہے کہ لڑائی سے شروع ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پہ اس صحابہ کرام کو بھیجا ان کی جاسوسی کرنے کے لیے، تاکہ پتہ لگائیں کہ وہ کتنے لوگ آئے ہیں لڑنے کے لیے، جس میں سے علی بن ابی طالب، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن العوام اور ایک جماعت صحابہ کی بھیجا کہ وہ خبر لے کر کے آئیں کہ اتنی تعداد کتنی ہے۔ یہ صحابہ کرام گئے اور وہاں دو لوگوں سے ملاقات کیا اور ان کو لے کر کے آئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ قریش کے بارے میں بتاؤ، لگ بھگ کتنے لوگ آئے ہوں گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کہا تقریباً کتنے ہوں گے؟
کا ہم کو پتہ نہیں ہے، لیکن تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا یہ بتاؤ کہ وہ لوگ ایک دن میں کتنے جانور ذبح کرتے ہیں کھانے پکانے کے لیے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ کسی دن 9 اور کسی دن 10۔ تو آپ نے فرمایا القوم ما بین 900 الی 1000، یعنی قوم 900 سے لے کر کے 1000 کے بیچ میں ہے، تقریباً 1000۔ پھر آپ نے یہ بھی پوچھا کہ ذرا بتاؤ ان کے اشراف کون کون ہیں، ان کے پیشوا اغوا کون کون ہیں؟ پھر انہوں نے بتایا عتبہ، شیبہ، ابو البختری، حکیم ابن حزام، حارث ابن عامر، نضر ابن حارث، ابو جہل، سہیل ابن عمر ابن عبد ود وغیرہ کئی لوگوں کا نام ذکر کیا کہ یہ سارے لوگ قریش کی طرف سے ان کے لیڈر ہیں، پیشوا اور اغوا بن کر کے آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے فرمایا کہ یہ مکہ کی وہ ہستی ہے، مکہ کے وہ سردار ہیں جس نے اہل مکہ نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو ہمارے خلاف پیش کر دیا، ڈال دیا۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ ان کی تعداد تقریباً 1000 کے آس پاس تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے خواب میں ان کی تعداد کو بہت کم دکھایا۔ کیوں کم دکھایا؟ کہ مسلمانوں کی تعداد 300 کچھ تھی، 313 تھی۔ اب اگر ان کے مقابل میں 3 گنا زیادہ 1000 کے آس پاس اگر وہ دیکھتے تو شاید کہ وہ ڈر جاتے، ان کے دل میں ان کے خلاف ان کے لیے خوف پیدا ہو جاتا اور آپس میں اختلاف کر بیٹھتے۔ لیکن یہ خواب میں ان کی تعداد کو کم دکھا کر کے اللہ نے اس تنازع سے، اس اختلاف سے، اس ڈر سے بچا لیا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ سینے کے بھید کو جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے کہ انسان کب خوف کھا جائے گا، اس کے دل میں کب دشمن کا ڈر بس جائے گا، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، یہ سب چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک احسان یہ بھی کیا کہ دشمنوں یعنی کافروں کی تعداد کو کم دکھایا۔ اور آگے فرما رہا ہے اللہ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، یعنی یہ چیز اللہ نے دونوں طرف سے کیا۔ کیا فرمایا؟ اور جب اِذَا الْتَقَيْتُمْ، اور جب تمہاری ملاقات ان سے ہوئی، جب تم اس سے ملے، یعنی کافروں سے جب تمہاری مٹ بھیڑ ہوئی تو اللہ نے تمہاری نگاہوں میں ان کو کم دکھایا، تمہاری نگاہوں میں ان کو کم دکھایا، وَيُقَلِّلْكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم دکھایا۔ یہاں رویا بصریہ ہے، یعنی یہاں ڈائریکٹ دکھایا، وہاں تو خواب میں دکھایا تھا، لیکن یہاں جنگ ہونے سے پہلے شروع میں، ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی، تو اللہ نے کیا کیا؟ کافروں کی نگاہوں میں مسلمانوں کو کم دکھایا اور مسلمانوں کی نگاہوں میں کافروں کو کم دکھایا، تاکہ ایک دوسرے کی تعداد کو دیکھ کر کے کوئی ڈر نہ، کسی کے دل میں ڈر نہ پیدا ہو اور بھاگے نہ۔ یعنی کافروں کو بھی کم دکھایا تاکہ وہ بھی لڑائی سے نہ بھاگے، کیونکہ تو کم تھے ہی، اور مسلمانوں کو بھی انہیں کم دکھایا تاکہ یہ بھی جم کر کے لڑے۔ یہ شروع کی بات تھی، لیکن جب جنگ شروع ہو گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت کافروں کی نگاہوں میں مسلمانوں کی تعداد کو بڑھا دیا۔ کافروں کی نگاہوں میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد کو بڑھا دیا تاکہ ان کے دلوں میں اب ان کا خوف پیدا ہو جائے، کیونکہ لڑائی ہو رہی ہے، اب اگر بھاگے تو ان کی شکست مانی جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، قال مجاہد نے تفسیر کی ہے
अराहुम अल्लाहु इय्याहु फी मनामिहि क़लीला। अल्लाह तबारक ताला ने पहले तो ख्वाब में काफिरों की तादाद को कम दिखाया ताकि आपके और आपके सहाबे कराम साबित कदम होकर के लड़े, घबराए नहीं, डरे नहीं, क्योंकि अगर उनको ज़्यादा दिखा देता तो हो सकता है तुम बुज़दिल हो जाते और अपने में इख्तिलाफ कर बैठते। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने कम दिखा करके इस फितने से अल्लाह ने बचा लिया और तुम्हें साबित कदम रखा। अबू इसहाक़ की तफसीर है, क़ाल अबू इसहाक़ अस्सबई अन अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल लक़द क़ल्ललू फ़ी अयुनिना यौम बद्र हत्ता क़ुल्तु लिरजुलिन इला जंबी तराहुम 70 क़ाल ला बल हुम 100। यानी तादाद इस जंग में अल्लाह ने इतनी कम कर दी कि बाज़ लोग पूछते थे कि कितने लोग हैं, तो कहते थे बस तकरीबन 70 लोग हैं, कोई कहता था नहीं 100 लोग हैं, जबकि काफिरों की तादाद 1000 के आसपास थी। लेकिन अल्लाह ने ऐसा मुअज़्ज़ा पेश कर दिया कि मुसलमानों की निगाहों में कुफ़ार की तादाद 70 या 100 के आसपास दिखाई दे रही थी शुरुआत में। इसलिए अल्लाह फरमाता है वइज़ युरीकुमुहु इज़ इल्तक़ैतुम फ़ी अयुनिकुम क़लीला व युक़ल्लिलुकुम फ़ी अयुनिहिम लियक़ज़ियल्लाहु अम्रन कान मफ़ऊला। ऐसा क्यों किया? ताकि अल्लाह तबारक ताला को जो करना है उसको पूरा करे, ताकि अल्लाह को जो करना है उसको पूरा करे। यानी जो जंग होनी है इस्लाम और कुफ्र की, वो जंग हो करके रहे, ना कि एक दूसरे की तादाद दे करके लोग भाग जाए या डर जाए, बल्कि ये मुकाबला होना ही था। वो इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और मामलात सब अल्लाह की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। तो इन दो आयतों में अल्लाह के उन एहसानात का पता चला जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने उनकी तादाद को कम दिखाया ताकि आपस में जम करके लड़ें। आगे अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून व अतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़अू फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह ने फरमाया ऐ मोमिनों, जब तुम्हारी मुलाकात किसी जमात से हो, जमात से मुराद यहाँ काफिरों की जमात, जब तुम्हारी मुठभेड़ काफिरों से हो जाए लड़ाई में, फसबतू, तो तुम साबित कदम रहो, पीठ फेर करके भागने की कोशिश बिल्कुल ना करो। वज़्कुरुल्लाह, और अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करते रहो कसरत के साथ, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, शायद कि तुम्हें कामयाबी मिल जाए, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यानी इस आयत में अल्लाह तबारक ताला तरीक़ा बता रहा है कि जब लड़ाई शुरू हो जाए तो भागने की कोशिश मत करना, तादाद को देख करके, कम हो ज़्यादा हो, आपको जंग करके लड़ना है, साबित कदम रहना है, भागना नहीं है। जैसा कि आपने इससे पहली आयतों में पढ़ा कि दो सूरतों में तहर्रुफ और तहय्युज़, यानी आपने पढ़ा पहले इल्ला मुतहर्रिफन लिक़िताल और मुतहय्यिज़न इला फ़िया। दो सूरतों में आप थोड़ी देर के लिए भाग सकते हैं, जबकि उसको भागना नहीं कहेंगे बल्कि जंगी चाल है। आप लड़ते लड़ते थक जाएं तो आप थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाएं ताकि काफिर आपको कमज़ोर समझें और दोबारा घूम करके पीछे से हमला कर दें। ये तहर्रुफ है। और तहय्युज़ है कि जब आप समझ जाएं कि अब हम कमज़ोर पड़ गए हैं, हमारी शिकस्त होने वाली है,
تو آپ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ جائیں تاکہ کفار سمجھیں کہ یہ بھاگ لیے اب نہیں لڑیں گے. اس کے بعد مسلمانوں کی ایک جماعت اپنے ملا لیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ حملہ کر دیں. تو یہ دو صورتوں میں صحیح ہے، باقی آپ کو ثابت قدم ہو کر کے لڑنا ہے، جنگ سے بھاگنا نہیں ہے. تو فرمایا کہ جب تمہاری ملاقات کسی کافروں کی جماعت سے ہو جائے تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. یعنی ایسی صورت میں بھی آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے، آپ کے دلوں کے اندر یہ غرور اور تکبر پیدا نہیں ہونا ہے کہ ہماری ہی جیت ہوگی، بلکہ تمہاری تعداد کم ہو زیادہ ہو، آپ کو اللہ کا ذکر وہاں بھی کرنا ہے. جنگ کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے، اللہ سے دعا تضرع، اللہ سے توبہ استغفار، اللہ سے مدد مانگنی ہے، وہاں بھی آپ کو اللہ کو یاد کرنا ہے. اسی لیے کہ اللہ کے ذکر ہی سے، اللہ کی مدد ہی سے تمہاری کامیابی ہوگی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو. جب وہ لڑائی کے لیے کہیں فوراً تیار ہو جاؤ، یا اس کے علاوہ اور جو معاملات ہیں، جو باتیں ہیں، جب آپ حکم دیں تو فوراً ان کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، اور تنازع نہ کرو، اختلاف نہ کرو، جھگڑو نہیں. کیوں؟ اگر ایسا کرو گے، اللہ کے اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے سے انکار کرو گے، سستی کرو گے اور آپس میں اختلاف کر لو گے، فَتَفْشَلُوا، تو تم کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہاری قوت چلی جائے گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. فَتَفْشَلُوا، بس تم کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اس لیے کہ جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تب تک جنگ کوئی جیت نہیں سکتا ہے، اور جب تک اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو، چاہے بھلے تعداد کتنی ہو، تب تک انسان وہاں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے جنگ کی حالت میں بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، ان کی بات مانتے رہو اور ان کی باتوں میں اختلاف نہ کرو، ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور ایسی حالت میں بھی صبر کرو. وہاں یہ نہ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ صبر کے ساتھ جنگ کرو، جنگ میں شریک ہو، لڑتے رہو، صبر کرو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ صبر بھی کرو گے اور ثابت قدم بھی رہو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور اس کے بعد تمہاری جیت ہوگی، تم کامیاب ہو جاؤ گے. صحابہ کرام کو یہی سبق سکھایا گیا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.